بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دولت عظمیٰ کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے ہوئے خود حاضر ہو کر زبانی عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً حکم الہی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عرض کو قبول فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منگنی میں یہ تمام بکھیڑے جن کا آج کل رواج ہے سب لغو اور سنت کے خلاف ہیں، بس زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 برس کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں توقف کرنا اچھا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا دلہن کی عمر میں جوڑ ہونے کا لحاظ بھی رکھنا مناسب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دلہا عمر میں کسی قدر دلہن سے بڑا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اور ابو بکر اور عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ایک جماعت انصار کو بلا لاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو بلانا کچھ مذائقہ نہیں، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے، جو کہ مقصود ہے، مگر اس اجتماع میں اہتمام و کوشش نہ ہو۔ وقت پر بلا تکلف جو 2-4 آدمی قریب نزدیک کے ہوں جمع ہو جائیں۔ یہ سب حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھ کر نکاح کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خود اپنی لڑکی کا نکاح پڑھ دے، اور لمبا چوڑا مہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا۔ یہ بھی خلاف سنت ہے کہ لمبا چوڑا مہر باندھیں، بس مہر فاطمی کافی ہے اور برکت کا باعث ہے، اور اگر کسی کو وسعت نہ ہو تو اس سے بھی کم مناسب ہے، یعنی مہر جو ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنی معاشی حیثیت کے مطابق ہی باندھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبق میں کھجوریں لے کر کہا کہ حاضرین کو پہنچا دو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ دیکھیں، یہ دونوں جہان کی شہزادی کی رخصتی ہے، جس میں نہ دھوم دھام ہے، نہ کوئی بینڈ باجا، نہ کوئی اور اس طرح کے شیطانی کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت جو کام کر رہے تھے ان کا بھی خرچہ نہ دلوایا، نہ کنبہ برادری کا کھانا کیا۔ ہم لوگوں کو بھی لازم ہے کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنی عزت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہ سمجھیں۔ معاذ اللہ، ہم ان سے زیادہ عزت والے نہیں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگایا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالہ میں پانی لائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہنوں کو شرم میں اس قدر زیادتی کرنا کہ چلنا پھرنا، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھا جائے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی اس میں ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ادھر منہ کرو، اور ان کے سینہ مبارک اور سر مبارک پر تھوڑا پانی چھڑکا اور دعا کی کہ الہی ان دونوں کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ادھر پشت کر کے بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شانوں کے درمیان پانی چھڑکا اور پھر وہی دعا کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگایا اور یہی عمل ان کے ساتھ بھی کیا، مگر پشت کی طرف پانی نہیں چھڑکا۔ مناسب ہے کہ دلہا دلہن کو جمع کر کے یہ عمل کیا کریں کہ برکت کا سبب ہے۔ ایسی بری رسم ہے کہ باوجود نکاح ہو جانے کے بھی دلہا دلہن میں پردہ رہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ بسم اللہ برکت کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ نکاح کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور برتن میں پانی لے کر اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دعا کی۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیچھے حکم فرمایا کہ اس کو پئیں اور وضو کریں۔ پھر دونوں صاحبوں کے لیے طہارت اور آپس میں محبت میں رہنے کی اور اولاد میں برکت ہونے کی اور خوش نصیبی کی دعا فرمائی، اور فرمایا جاؤ آرام کرو۔ اگر داماد کا گھر قریب ہو تو یہ عمل کرنا بھی باعث برکت ہے۔ اور جہیز، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز یہ تھا: دو چادریں تھیں، دو نہالی جن میں السی کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 4 گدے، 2 بازوبند چاندی کے، اور ایک کملی، اور ایک تکیہ، اور ایک پیالہ، اور ایک چکی، اور ایک مشکیزہ، اور پانی رکھنے کا برتن یعنی گھڑا۔ بعض روایتوں میں ایک پلنگ بھی آیا ہے۔ جہیز میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اول اختصار کو اختیار کیا جائے کہ گنجائش سے زیادہ تردد نہ کرو۔ دوسرے، ضرورت کے لحاظ سے کہ جن چیزوں کی سر دست ضرورت ہو وہ دے دینا چاہیے۔ تیسرے، اعلان و اظہار نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ ہے، دوسروں کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو ابھی بیان ہوا ہے، تینوں باتیں ثابت ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس طرح تقسیم فرمایا کہ باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے، اور گھر کا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے۔ پتہ نہیں کہ آج کل کی شریف زادیوں میں گھر کے کام سے اور دوسرے گھر کے جو کاروبار ان سے کیوں آر ایسے اختیار کی جا رہی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا، جس میں یہ سامان تھا کہ جو کی روٹی پکی ہے، کچھ کھجوریں اور سالن، بس یہی مسنون طریقہ ہے ولیمے کا، بلا تکلف و بلا تفاخر، اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو اپنے خاص لوگوں کو بلا کر ولیمے کا کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔